anything we do as Muslims in a non-Muslim country, it gets contributed and attributed to Islam. ہوائی کے مقامی اخبارات میں اسلام ڈے کی قرارداد پر ہونے والی تنقید نے ایک موقع پر اسے نہ صرف امریکہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہوائی کے لیے ایک مسئلہ بنا دیا اور اس قرارداد کو دہشت گردی کی حمایت کے مترادف بھی قرار دیا گیا۔ اس قرارداد کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی یا شدت پسندی سے چشم پوشی ہے بالکل تنگ نظری کی دلیل ہے۔ ہم تو لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، ایک تہذیب و ثقافت کی بات کر رہے ہیں۔ ریزولوشن اسلام ڈے کا مسودہ تیار کرنے والی ریپرزینٹیٹو لائلہ برک کہتی ہیں کہ اسلام ڈے کی ریزولوشن کا مقصد نہ صرف مسلمانوں کو ریاست ہوائی میں خوش آمدید کہنا ہے بلکہ اسلام کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور متنوع ثقافت کا اقرار کرنا اور مقامی لوگوں کے اندر اس کا شعور اجاگر کرنا بھی ہے۔ Showcase Hawaii as a place of great acceptance. اس قرارداد کا آغاز ایسے ہوا کہ ہوائی کو ایک ایسی ریاست کے طور پر پیش کیا جائے جو ہر کسی کو خوش آمدید کہتی ہے، اور یہ کوشش تھی آرٹ اور سائنس میں مسلمانوں کی خدمات کے اعتراف کی، جو اس سے بہت مختلف ہیں جو ہمیں نیو یارک میں مسجد کی تعمیر یا فلوریڈا میں قرآن نظر آتش کرنے کے واقعے میں سننے کو ملا۔ جبکہ ہوائی کی مسلم ایسوسی ایشن کے صدر حکیم و انصافی کہتے ہیں کہ وہ اپنی آنے والی نسل کی بہتری کے لیے آج یہ کر رہے ہیں۔ I want my kids and I want Hawaiian kids 10, 15, 20 years from now. میں چاہتا ہوں کہ آج سے 15-20 سال کے بعد میرے بچے، یہاں کے مقامی بچے اپنے خاندانوں کو لے کر اسلام ڈے کے لیے جائیں اور وہاں بہترین وقت گزاریں، اور جب انہیں کوئی یہ کہے کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے یا جنگجو مذہب ہے تو وہ انہیں بتائیں کہ نہیں، اسلام ڈے میں تو ایسا کچھ نہیں۔ ہمیں انہیں یہ بتانا ہے، آج ہمیں یہ اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے۔ So next time somebody says Islam is about violence and wars and nonsense, I want those people to correct, no, I don't think so. Islam Day festival is not like that. اگر ہم آج غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو ایک مسلمان کے طور پر ہم ناکام ہیں۔ Then we are, as Muslims, setting ourselves for failure. Have a good voice in America, inshallah. ہوائی میں بسنے والے پاکستانی بھی اس حقیقت سے واقف نظر آئے کہ آج کی دنیا میں مسلمانوں کو اسلام کی حقیقی روح کو خود سے سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو بالکل ہی پتہ نہیں ہے، دے ڈونٹ نو کہ جی اسلام ہے کیا۔ جب ہم ان کو بتاتے ہیں تب ان کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی اسلام ایک بہت ہی ڈائنامک دین ہے اور بہت ہی براڈ اسکوپ والا دین ہے، جس میں لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں، جس میں مشکلات نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ریسیپٹیو لوگ ہیں، یہ بات کو سمجھتے ہیں، جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ واقعی میں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں نالج بہت کم ہے، یہاں پہ بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی، ہماری کمیونٹی کو بھی اور مسلمانوں کو جنرلی بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنا پرسیپشن بہتر کرنے کو اور اسلام کا پرسیپشن۔ آنیسٹلی میں نے اسلام کو اتنا پریکٹس پاکستان میں نہیں کیا جتنا کہ میں نے ہوائی میں کیا۔ ریاست ہوائی کے جزیروں میں، اس کے گہرے پانیوں اور اونچے پہاڑوں میں اور ان میں بسنے والے لوگوں کے لہجوں اور باتوں میں امن و آشتی کی ایک ایسی امنگ دیکھنے کو ملی جس کی ضرورت آج ہم سب کو ہے۔ جتنا ہم دوسروں کو عزت دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہمارے باہمی فرق ہی ہمیں ملانے کا باعث بنتے ہیں، اتنا ہی ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ As Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us, we respect other religions. Lakum dinukum waliya din. You have your religion and I have mine. I want to give a message especially to the brothers and sisters. میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو مذہب اسلام کی پیروی کرتے ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے۔ We all have to unite. May the blessings and peace be with all of us. Aloha and mahalo. دنیا سے الگ تھلگ اس ریاست کی ہواؤں میں یہ احساس نظر آیا کہ آنے والے وقت میں یہ دنیا ایک ایسی جگہ بن سکتی ہے جہاں انسانوں کو اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر نہیں پرکھا جائے گا، اور اس وقت امن کی خواہش پائے تکمیل کو صرف اس وقت پہنچے گی
جب ہم ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کے عقائد کی عزت اور احترام کرنا سیکھیں اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ محبت اور امن کی اسی خواہش کے ساتھ ہوائی کے شہر ہونولولو سے اردو VOA کے لیے میں ہوں ثاقب الاسلام۔